آج سے پہلے تک آپ نے دبئی کے حکمران محمد راشد المکتوم کے شاہانہ طرز زندگی کے بارے میں کئی کہانیاں سن رکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان حکمرانوں کی زندگی بھی کئی طرح کے عجیب و غریب مسائل سے گھری ہوتی ہے، اور جب یہ مسائل دنیا کے سامنے آتے ہیں تو ایک بہت بڑی خبر بن جاتے ہیں۔ دبئی کے حکمران محمد راشد المکتوم کی بیوی شہزادی حیا بنت حسین نے مارچ 2019 میں اس وقت پوری دنیا کو چونکا دیا جب انہوں نے دبئی میں موجود اپنے محل سے فرار ہو کر لندن میں پناہ لے لی۔ ان کی طلاق کی درخواست نے بہت سے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس خبر سے پہلے تک محمد راشد المکتوم اور شہزادی حیا ایک پرفیکٹ شاہی کپل کے طور پر جانے جاتے تھے۔ دنیا میں ان کی شادی شدہ شاہی زندگی کو ایک مثال سمجھا جاتا تھا اور ان کے اختلافات کی خبر کبھی سامنے نہیں آئی، لیکن پھر اچانک سے شہزادی حیا کا دبئی چھوڑ کر پہلے جرمنی اور پھر لندن میں پناہ لینا یقیناً ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز بن گیا۔ شہزادی حیا کا اس طرح اچانک فرار ہونے کے بارے میں کہنا تھا کہ دبئی میں انہیں اور ان کے بچوں کو جان کا خطرہ ہے اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہاں سے فرار ہوئی ہیں۔ اب کیا اس خبر میں واقعی کوئی سچائی ہے؟ کیا دبئی کے حکمران محمد راشد بن المکتوم اپنی فیملی کے لیے ایک ظالم اور جابر سربراہ ثابت ہوئے ہیں؟ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی تفصیلات میں جائیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزادی حیا 3 مئی 1974 کو اردن میں پیدا ہوئی اور وہ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی سوتیلی بہن ہے۔ انہوں نے برطانیہ کے نجی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں آکسفورڈ جیسی ممتاز یونیورسٹی میں تعلیم لی، جہاں انہوں نے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کی تعلیم حاصل کی۔ 1994 میں گریجویشن کی۔ ان کی والدہ ملکہ عالیہ 1977 میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں المناک طور پر انتقال کر گئی، جو اردن کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس نے شاہی خاندان کو شدید متاثر کیا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں شہزادی حیا نے اپنی تعلیم اور شاہی روابط کا استعمال کرتے ہوئے عالمی سطح پر ایک مثبت اثر ڈالنے کے لیے بہت سے خیراتی کاموں میں حصہ لیا۔ ان کی تعلیم اور پھر ایک ممتاز شاہی خاندان میں ان کی پرورش نے انہیں بہت جلد بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں مقبول کر دیا۔ وہ 19 سال کی عمر میں ٹرک ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والی پہلی اردنی خاتون بن گئی۔ شادی سے پہلے تک شہزادی حیا کی زندگی کا ایک منفرد پہلو گھوڑے کی سواری کا جنون بھی تھا، جو انہوں نے شروع میں خاص طور پر اپنی والدہ کے انتقال کے بعد پیدا کیا، اور یہ جذبہ آخرکار انہیں اپنے ہونے والے شوہر کے قریب لے گیا۔ سال 2000 میں انہوں نے گھڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے سڈنی اولمپکس میں اردن کی نمائندگی کی۔ شہزادی حیا نے اپنے ملک کا جھنڈا اٹھایا اور 17ویں نمبر پر رہی۔ وہ لمحہ ان کے ایتھلیٹک کیریئر کا ایک اہم لمحہ تھا۔ 2 سال بعد انہوں نے اسپین میں ہونے والی انٹرنیشنل ایکوسٹرین چیمپئن شپ میں شو جمپنگ کے مقابلے میں حصہ لیا، جہاں ان کی ملاقات دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم سے یعنی اپنے مستقبل کے شوہر سے ہوئی۔ اس ملاقات نے ان کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ 2006 میں شہزادی حیا نے بالآخر دبئی کے حکمران سے شادی کر لی اور اس جوڑے کے 2 بچے پیدا ہوئے، جن میں ایک بیٹی الجلیلہ اور ایک بیٹا زائد تھا۔ پیارے دوستو، اگرچہ شیخ محمد کی پہلے سے ہی 5 بیویاں تھیں، لیکن شہزادی حیا بہت جلد دبئی کی ایک نمایاں عوامی شخصیت بن گئی۔ وہ اکثر بین الاقوامی تقریبات میں شیخ محمد کے ساتھ نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں مثالی جوڑے کے طور پر سمجھتے تھے۔ بظاہر یہ شادی اسٹریٹجک مفادات کی وجہ سے کی گئی لگتی تھی، جہاں اردن کو دبئی کی طرف سے اہم سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی تھی، جس سے اردن کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ شہزادی حیا کے دوستوں کا کہنا تھا کہ شیخ محمد کے ساتھ ان کا تعلق حقیقی تھا اور ان کا رومانوی تعلق سرکاری معاملات سے الگ تھا۔ ناظرین، اس جوڑے کو اکثر عوامی سطح پر ایک ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ یہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار خاندانی زندگی کی تصویر نظر آتے تھے۔ اس سے زیادہ ان کی ذاتی زندگی کے معاملات کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہزادی حیا عوام میں ہمیشہ خوش اور مسکراتی ہوئی نظر آتی تھی اور اکثر مختلف انٹرویوز میں اپنے شوہر کے لیے تعریف کا اظہار کرتی دکھائی دیتی تھی، جس سے ان کے تعلقات کے بارے میں عوام ہمیشہ مثبت تبصرے کرتی تھی۔ ایک بہترین زندگی کی تصویر کے باوجود یہ خوبصورت پریوں کی کہانی 2019 میں اچانک ختم ہو گئی، جب شہزادی حیا نے ایک چونکا دینے والا اور غیر متوقع قدم اٹھایا، جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ دبئی سے ان کا فرار ہونا اور اس کے بعد ہونے والے انکشافات کے ساتھ ساتھ لندن میں پناہ لینا اور عدالت کے ذریعے طلاق کا مطالبہ کر دینا بلا شبہ ایک بہت بڑی خبر بن گیا۔ جب برطانوی عدالت اس سارے معاملے میں ملوث ہوئی تو کئی عجیب و غریب انکشافات سامنے آئے۔ جہاں ایک طرف شہزادی حیا نے اپنے شوہر کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا، وہیں خود شہزادی حیا کے بارے میں بھی کئی افواہیں سامنے آئیں، جن کے مطابق وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث تھی۔ اور جب شیخ المکتوم کو اس
بات کا پتہ چل گیا تو شہزادی نے وہاں سے فرار ہونا بہتر سمجھا۔ دوسری طرف شہزادی حیا کے بیانات کے مطابق ان کے افیئر کی یہ خبریں جھوٹی تھی جو کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے پھیلائی گئی تھی، جبکہ دبئی کے شاہی خاندان میں وہ اور ان کے بچے اب محفوظ نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں شادی کے شروع سے ہی اس خاندان کی طرف سے اور خاص طور پر شیخ المکتوم کے پہلے بچوں کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں وہاں کافی مشکلات کا سامنا تھا اور اب انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، جس پر انہوں نے دبئی میں موجود جرمنی کے سفیروں کی مدد حاصل کی۔ ان سفیروں نے انہیں اپنے بچوں کے ساتھ جرمنی فرار ہونے میں مدد دی۔ جرمنی پہنچنے پر شہزادی حیا اور ان کے بچوں کو سیاسی پناہ دی گئی اور تحفظ کی پیشکش کی گئی۔ پیارے ساتھیوں، مغربی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ شیخ محمد نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بات چیت کی اور ان سے مداخلت کی درخواست کی تاکہ وہ اپنے بچوں کو دبئی واپس بلا سکیں۔ شیخ محمد نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی حیا سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کی تحویل چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے کیس آگے بڑھا، اس بااثر جوڑے کے بارے میں مزید ذاتی نوعیت کی تفصیلات سامنے آئیں۔ شہزادی حیا اور ان کے بچوں کو سیاسی پناہ حاصل کرنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ معاملہ دبئی کے حکمران کے بچوں کا تھا۔ اس سلسلے میں ان کی مدد کے لیے اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے مداخلت کرتے ہوئے شہزادی کو برطانیہ میں نائب سفیر مقرر کر دیا۔ اس طرح انہیں اور ان کے بچوں کو سیاسی پناہ ملنا آسان ہو گیا۔ اپنی نئی سفارتی حیثیت کے ساتھ شہزادی حیا اعتماد کے ساتھ شیخ محمد المکتوم کے خلاف لندن کی عدالت میں طلاق کی کارروائی شروع کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے عدالت سے ظلم و ستم کے خلاف قانونی تحفظ کی ڈیمانڈ کی۔ طلاق کے اس کیس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، جسے برطانوی عدالتی تاریخ میں سب سے قابل ذکر طلاقوں میں سے ایک قرار دیا گیا کیونکہ یہ دو ملکوں کے حکمران خاندان کا معاملہ تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران شہزادی حیا نے اپنے بچوں کی مکمل تحویل کی درخواست بھی کی۔ اس دوران عدالت میں پیش کی گئی تحقیقات کے مطابق معلوم ہوا کہ شیخ المکتوم شہزادی کے خلاف قانونی کارروائی کے دوران غیر قانونی فون ہیکنگ میں ملوث ہے۔ شہزادی حیا اور ان کے ساتھ ان کی قانونی ٹیم اور ہاؤس آف لارڈز کے ارکان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ عدالت نے اس کیس کے سب سے اہم فیصلے میں شیخ محمد راشد المکتوم کو حکم دیا کہ وہ شہزادی حیا کو طلاق کے ساتھ $728 ملین کی رقم بھی ادا کریں، جو کہ برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی رقوم میں سے ایک ہے، اور ان کے دو بچوں کی مکمل تحویل بھی شہزادی حیا کو دے دی گئی۔ کیس کے بعد شہزادی حیا نے عوام کی نظروں سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ سالوں سے دبئی کے حکمران کے ساتھ قانونی اور ذاتی جنگ لڑنے کے بعد وہ اپنے بچوں کو دنیا بھر کی نظروں سے دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ ان کی زندگی پھر سے پرسکون ہو جائے۔ ناظرین، شہزادی حیا اور شیخ محمد کی کہانی کئی طرح کے اخلاقی اور قانونی سوالات اٹھاتی ہے، خاص طور پر شاہی خاندان کے حوالے سے کہ وہاں خواتین کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، اور ایک ساتھ کئی بیویاں، درجن بھر بچے اور بڑے بڑے شاہی خاندان رکھنے والے عرب حکمران اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اخلاقیات کو کس طرح آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔